بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف جب کارٹون بنائے گئے تو اتنی مخالفتیں اور کیا کیا ہوئی، عیسائی حکومتیں دنیا اور نصرانی اور اسلام دشمن عناصر اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی درمیان ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب کچھ مسلمان، جب وہ یہ تلاش کرتا ہے، ایک مسلمان شیخ محمد بن سامل کے سلمی کے عبارت کا یہ حصہ ہے کہ جب اپنی تاریخ کو انسان صحیح تاریخ کو جانتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے مجد و شرف، ترقی، بلندی کا راز کیا تھا۔ تو مسلمانوں کے بزرگوں کی ترقی کا راز تھا اسلام، ایمان اور ان کے دین کے سلسلے میں تمسک، مضبوطی سے پکڑ لینا اور اللہ کے راستے میں جہاد اور قربانیاں پیش کرنا۔ یہیں سے جب ایسا ہوتا ہے تو ایک انسان جو اپنی سچی تاریخ پڑھتا ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکالے جس میں آج مسلمان گر چکے ہیں، اس انحطاط، پستی سے، ایمان اور دین سے دوری کے نتیجے میں جس گڑھے میں گر پڑے ہیں مسلمان، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ اپنی اصلی تاریخ جاننے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ تحریک پیدا ہوتی ہے، اور ان کے سامنے ترقی کی، سچائی کی صاف صورت شکل ہوتی ہے، اور سامنے ممتاز قسم کا نمونہ ہوتا ہے، خاص طور سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں۔ جب ہم صحیح تاریخ جانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی شخصیت اتنی پرکشش نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم دنیا، ڈنمارک میں ابھی چند سالوں پیشتر 11 کارٹون بنائے گئے اور آج تک وہ موضوع بحث ہے، فرانس میں پھر سے شائع کیے گئے۔ اس پہ جو ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ تصویر پیش کرنے کے لیے کہ آپ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ یہ اسی کا حصہ ہے تاریخ کو بگاڑنے کا مسلسل۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عیسائی دنیا نے تاریخ کے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے، بگاڑنے اور آپ پر دھبا لگانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ پہلا سوال ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، جبکہ آپ کی شخصیت سے بہتر، مکمل، صاف ستھری شخصیت کوئی ہے ہی نہیں، اور خود ان کے بیچ میں یہ اعترافات موجود ہیں۔ محمد ابن علماء الغرب، شیخ خلیل یاسین کی کتاب، اس میں دیکھیں 250 سے زیادہ ایسے علماء کا ذکر ہے جو یہود و نصارہ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھ کر ان کو دنیا میں شہرت ملی۔ بہت سی کتابیں لکھی، شہرت ملی سیرت پر لکھ کر۔ دی 100 کے مصنف مائیکل ہارٹ نے 100 بڑے آدمیوں کا نام ذکر کیا، پہلا نمبر اللہ کے رسول کو دیا اور اس کی وجہ بھی بتائی، اس تفصیل سے قطع نظر۔ جو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد لوگوں کو متاثر کرنے، اثر ڈالنے والی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تعلیمات، شخصیت اور آپ کی تاریخ۔ آپ سے زیادہ جامع، مکمل، بہتر کوئی شخصیت پوری انسان، یہاں تک کہ دوسرے انبیاء کرام بھی آپ کی طرح جامعیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ ان کی زندگیاں بھی آپ کی پوری زندگی کی طرح محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے آج بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ عیسائی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ، لیکن انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، عیسائی پادریوں کی تیار کی ہوئی چیز، تحقیق میں کہا گیا اس میں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل معلوم کرنا چاہے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تفصیل ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کی زندگی اور شخصیت، زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دینے سے انتہائی قاصر اور ادھوری ہے۔ کی وجہ کہ ان کو مجبوری ہے، غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، ہندوؤں کو، ان کو ضروری ہے کہ نئے مسائل کے سلسلے میں ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھیں۔ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات، شخصیت، سیرت یہ مکمل دین دیتی ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور معلومات اور رہنمائی کرتی ہے۔ یہ وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کو عقیدت سے، محبت سے نہ پڑھے، حقیقی انداز میں صحیح طریقے سے نہ جانے، کیونکہ جو جان جاتا ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا جمال و کمال اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جمال و کمال کو سمجھ لے تو بغیر اس کا اسیر ہوئے، اس کے محبت میں گرفتار ہوئے رہ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے ایک طرف جب کارٹون بنائے گئے تو اتنی مخالفتیں اور کیا کیا ہوئی، عیسائی حکومتیں دنیا اور نصرانی اور اسلام دشمن عناصر اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی درمیان ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب کچھ مسلمانوں نے ترجمہ کروائی اور وہاں تقسیم کروا دیا، تقریباً 50,000 کی تعداد۔ چند مہینوں کے بعد ڈنمارک میں بہت تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کارٹون بنائے گئے تو پوری دنیا سے ایسا رد عمل آیا، تو ان کی زندگی کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی مکر اور چالوں کا جواب ہے۔ اب جب انہیں سیرت رسول ملی، پڑھا، متاثر ہوئے، اسلام سے قریب ہوئے اور قبول کر لے، بڑی تعداد نے قبول کیا۔ ان کے داؤ ان کے خلاف،
بہرحال ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخی شخصیات کو مجروح کریں. ہاں، اور جب کوئی شخص مسلمان تاریخ پڑھتا ہے، اپنے نبی کو جانتا ہے، تو اپنے نبی کے قدوے کا گرویدہ ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنیا کے انسانوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف نکالا، شرک اور خواہشات کی پیروی سے، طاغوت، غیر اللہ، باطل معبودوں کی حکمرانی سے نکال کر توحید، انصاف، امن اور طمانینت کی طرف نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور فقر اور محتاجگی سے، تنگ دستی اور تنگ حالی سے، اختلاف اور انتشار سے غنا، مالداری، دنیا کی کشادگی، دنیا اور آخرت کی کشادگی، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کی طرف ان کو نکالا کہ اس کے چکر میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، فلاں کے سامنے سر جھکائیں، فلاں مخلوق کے آگے جو ہے جبین نیاز خم کریں. اس سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حقیقی بندہ لوگوں کو بنایا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف، ظلم سے نکال کر انصاف کی طرف اللہ کے رسول کے ذریعے سے نکالا. آپ کی شخصیت کا معاملہ یہ وقضا اصحابہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہو، ان کا معاملہ ہے جنہوں نے آپ کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی معاونت کی، آپ کے دین کی مدد کی، اس کو ظاہراً اور باطناً قبول کر کے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. اور اسی طریقے سے صحابہ کے بعد سلف کے جتنے علماء، زعماء، قائدین، مصلحین، حق کی طرف دعوت دینے والی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان تمام کی سیرت و شخصیات تاریخ میں محفوظ ہیں. اس تاریخ کو مجروح کرنا ان کا ایک ٹارگٹ ہے، مقصد ہے، مسلمانوں کو اسلام اور اسلامی تاریخ سے دور کرنے کے لیے. چنانچہ ورنہ نظام اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری صحیح اور اسلامی تاریخ میں جو ایسی شخصیات ہیں جو حقیقی مثال اور نمونہ بن سکتے ہیں، وہ چند افراد نہیں ہیں جن کو ہم ایک فہرست میں گن کر پیش کر دیں کہ دیکھو یہ لسٹ ہے اسلامی تاریخ کے، بس اتنے ممتاز شخصیتیں ہیں، بارش شخصیتیں ہیں. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَجْيَالٌ وَأَجْيَالٌ، بلکہ یہ نسلیں ہیں اور نسلیں ہیں، نسل در نسل، ایک دو نہیں، بے شمار ہیں. فی مجالات الحیات کافہ، زندگی کے تمام میدانوں میں کارنامے انجام دینے والی بڑی بڑی شخصیات مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں بھری پڑی ہے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ کون سے مجالات اور میدان؟ وہ فوجی اور عسکری میدان ہو، سیاسی میدان ہو، تربیت اور تعلیم کا میدان ہو، علم اور تحقیق کا میدان ہو، اقتصادیات اور معاشیات کا میدان ہو، سماج اور اجتماعیت کا میدان ہو. یہ یہاں انہوں نے اتنا ذکر کیا، اخلاقیات اور دنیا کے تیسرے زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر میدان میں آپ دیکھ لیجیے مسلمان اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے کردار نبھانے والی شخصیات آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے. کہہ رہے ہیں آگے وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي تاریخ أَيِّ أُمَّةٍ أُخْرَى، ایسی مثال، ایسی تعداد دنیا میں کسی اور قوم کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہوں. خود ایک مستشرق صرف صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے، ایک مستشرق یعنی یورپ کا عیسائی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بڑی بڑی عظیم شخصیات تاریخ کے ایک زمانے میں اکٹھا ہوئی، ایک ہی زمانے میں، پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک ہی زمانے میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے جیسا کوئی نہیں، دوسرا شخص نہ نبیوں کے بعد، ابو عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، سعید بن زید، خالد بن ولید، مقداد بن اسود، عمرو بن عاص، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ ایسے ایسے ایک لمبی فہرست. ان میں سے آپ الگ الگ لوگوں کی زندگیاں پڑھیے صحابہ کی، آپ کو الگ الگ خصوصیات، اختصاصات، ذہانت کے اعلیٰ مقام پر نظر آئیں گے. حاضر دماغی ذہانت، کسی کے اندر سیاسی خوبی، کسی کے اندر امانت داری کا امتیاز، کوئی جو ہے سپہ سالاری میں بے مثال، کوئی کسی میدان میں، کوئی کسی میدان میں، بے مثال، انتہائی کامل. تو اس کی وجہ لوگوں نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سب سے زیادہ صحیح عقیدے اور اللہ کے رسول کی اتباع اور منہج کو اختیار کرنے میں پوری تاریخ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام اعلیٰ مقام پر ہیں. اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یہ ثبوت ہے، دلیل ہے جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کی، کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا وہ اتنا زیادہ عزت والا اور اونچا ہوگا، اللہ کے نزدیک بھی اور دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی. صحابہ نے اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ اتباع کی، لہذا سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو صحابہ کی طرح قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، عقیدے میں اندر سے بھی، عمل میں باہر سے بھی، تو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہوگا، عزت والا کوئی نہیں ہوگا اور ترقی والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اس سبق کو مجروح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں شخصی تاریخ کو بگاڑا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ جس طرح اس معاملے میں زرخیز ہے اور اعلیٰ نمونوں سے بھری پڑی ہے، دنیا کی کوئی دوسری تاریخ نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ انہوں نے لکھا اس لیے کہ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں منہج ربانی کو اختیار کرتی ہے،
اللہ کے دیے ہوئے رب کے دیے ہوئے طریقہ کار کو اختیار کرتی ہے. اب جو جتنا زیادہ رب کے دیے ہوئے طریقے پہ چلے گا اتنا کامیاب ہوگا, جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا رحمت سے, سعادت سے, ترقی سے, عزت سے دور ہوتا جائے گا. یہ سبق ہم کو پڑھانا ہے, اور فتنات شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اسی سبق کو دماغوں سے مائع کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا تھا برٹرن رسل کا قول ہے کہ جو جتنا دیندار ہے اتنا ترقی میں پیچھے ہے, علم میں پیچھے. بالکل غلط بات, سب سے بڑا جھوٹ ایک کہا جائے گا, سب سے بڑے جھوٹوں میں سے جھوٹ. جو جتنا دیندار ہوگا وہ اتنا اونچا ہوگا. صحابہ اس کی مثال ہے.